الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء او كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حقہ محبت کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذات کے متعلق سننے کی، سمجھنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 23 سفر ہے، 25 سفر 1940 کو 1340 ہجری کو ان کا وصال ہوا۔ ان کی تاریخ پیدائش 1272 ہجری ہے۔ آپ کا تعلق، آپ کا خاندان ایک پٹھان قبیلے کے ساتھ تھا، لیکن اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ نوازتا ہے۔ یہ مالک کی عطا ہے، جسے دین دے، دنیا دے، اور جس کو وہ عزتیں، وہ شانیں، وہ مقام بخشے۔ یا اللہ ذوالجلال جس سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام لے، یہ اس کی مشیت پہ مرضی ہے، اس بارے مالک ہے۔ توجہ کے ساتھ تھوڑے وقت میں بڑے اہم ترین باتیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ سے صحیح ڈرنے والے لوگ ہیں وہ علماء ہیں۔ قرآن نے یہ کہا اور میرے نبی نے فرمایا کہ علماء دو قسم ہیں۔ فرمایا خیرکم خیار العلماء وشرکم شرار العلماء، تم میں سے بہترین لوگ بھی علماء ہیں اور بدترین لوگ بھی علماء ہیں۔ فرمایا بہترین لوگ بھی اللہ کی مخلوق میں علماء ہیں اور بدترین لوگ بھی یہی ہیں جو امت کی صحیح رہنمائی کریں، ہر مشکل مسئلے کا حل پیش کریں اور ہر گھڑی امت کی فکر جن کو رہے اور امت کے معاملات، حالات کے بارے وہ سوچتے رہیں، وہ علماء خیر ہیں جو امت کو پارا پارا کر دیں، امت کو لڑائیں، فرقہ پرستی پیدا کریں۔ وہ علماء ظاہری طور پر تو قرآن و سنت کی روشنی میں ٹھیک ہے وہ عالم دین ہوں گے، لیکن وہ بدترین علماء کی صف میں ان کا شمار ہوگا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم المرتبت انسان تھے۔ میں اگر یوں کہوں تو یہ بات غلط یا بے جا نہیں ہوگی، دنیا کائنات میں مظلوم مفسر آپ ہیں، مظلوم محدث آپ ہیں،
مظلوم فقی آپ ہیں، کیوں لوگوں نے صحیح معنی آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے؟ ہم صحیح طور پر پیش نہ کر سکے، دوسرے لوگوں نے تعصب کی عینک پہن کر انہیں پہچانا ہی نہیں ہے کہ امام احمد رضا شخصیت کیا تھے۔ میرے بھائیوں، وہ عظیم انسان جو 1272 ہجری میں پیدا ہوا، 13 سال 10 ماہ چند دن کی عمر میں تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ پڑھ کر مستند عالم دین بن کر فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ جس عمر میں ہمارے بچے اتنا باشعور نہیں ہوتے، زیادہ تعلیم حاصل نہیں کرتے، صرف 13 سال 10 ماہ کی عمر میں اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین بن گئے اور پہلے دن ہی بہت بڑا عظیم فتویٰ دیا۔ ذرا غور کریں کہ آپ چند علوم پر ان کو دسترس حاصل نہیں تھی، بلکہ تفسیر، احادیث، فقہ، علم معنی، علم کلام، بہت سارے علوم پر، تقریباً 50 سے زائد علوم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ اللہ ذوالجلال کے دیے ہوئے خزانے سے آپ نے وہ علوم حاصل کیے جو آپ کے ہم عصر علماء تھے وہ اس تک ذرہ برابر پہنچ بھی نہ سکے جہاں امام احمد رضا خان کی ذات گرامی پہنچی۔ میں تھوڑے سے باتیں مختلف انداز میں کروں گا، ذرا آپ نے سننی ہے۔ ذرا آپ جہاں مفسر ہیں، وہاں محدث ہیں، وہاں فقی ہیں، وہاں ادیب ہیں، وہاں منطقی ہیں، وہاں فلسفی ہیں، وہاں بہت بڑے سائنسدان ہیں اور ریاضی کے ماہر ترین شخصیت ہیں اور عاشق رسول ہیں اور اپنے دور کے بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور بہت بڑے ادیب شاعر ہیں۔ بڑے بڑے شعراء ان کے پیچھے رہ گئے اور علامہ اقبال جیسی شخصیت کو ان کو ماننا پڑا۔ مثلا ان کی ربائی جو انہوں نے ساتھ شامل کی، ذرا غور کرنا۔ 1929 میں انجمن حمایت الاسلام کے زیر اہتمام سیالکوٹ میں جلسہ ہو رہا تھا، جس کی صدارت ڈاکٹر صاحب خود فرما رہے تھے۔ اس دوران ایک اچھے ثناخوان رسول نے آپ کا کلام پیش کیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ بڑے خوبصورت انداز میں یہ آپ کا کلام پڑھا جا رہا تھا۔ علامہ اقبال سنتے رہے، پورے وجد اور ذوق میں آئے۔ جب خطبہ صدارت دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو کہا، علامہ صاحب کا آپ نے کلام سنا، میں بھی اس کے ساتھ تھوڑا شامل کرتا ہوں۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ اور پھر آپ کہتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ اس کے ساتھ جیسے علامہ کا کلام تھا اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے اس کو ساتھ شامل کیا اور پھر علامہ اقبال نے کہا ہندوستان کے دور آخر میں ایک امام احمد رضا تباہ اور ذہین قسم کا انسان پیدا ہوا اور اتنا ذہین فقی، اگر ہم اس کو، یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں، اگر ہم اس کو اپنے دور کا امام ابو حنیفہ کہیں تو یہ بات درست ہے۔ اپنے دور کا وہ عظیم انسان جن کی عمر 1272 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1340 میں جن کا وصال ہوا، اور آپ ذرا اس عمر میں لگائیں کہ آپ کی جو تصانیف ہیں وہ 1000 سے زیادہ ہیں۔ لوگوں نے ان کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ آپ کیا تھے، لیکن جب کسی عالم دین نے
دوسرے مسلک کے عالم دین نے امام احمد رضا کو پڑھا، اس پہ غور کیا، تو پھر وہ بول اٹھا، ان جیسا پورے ہندوستان میں کوئی فقیہ نہیں ہے جس قدر ان کی فقاہت ہے۔ ان کا فتاوی رضویہ پوری دنیا میں مشہور ہے، جو کئی ہزار صفحات پہ مشتمل ہے۔ دنیا کا بڑا عظیم ترین فتویٰ نویسی میں سب سے بڑا فتویٰ جو کتاب ہے وہ آپ کی ہے، فتاوی رضویہ۔ آپ صرف اس فقہ کی حد تک عالم دین نہیں تھے، صرف خالی فقی ہی نہیں تھے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو آپ اپنے دور کے بہت بڑے عظیم محدث بھی تھے، اور آپ نے حدیث طیبہ پر کام بھی کیا ہے، اور جامع الاحادیث کتاب یہ 6 جلدوں پر مشتمل ہے جو آپ کی لکھی ہوئی ہے۔ اور اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، ہندوستان میں بہت سارے علماء نے ترجمہ کیا، لیکن جس ترجمے میں محبت ہے، جس ترجمے میں عشق ہے، جس ترجمے میں حضور کی ذات کا کمال درجے ادب کا خیال رکھا گیا ہے، اور جس ترجمے میں اللہ ذوالجلال کی توحید کا خیال رکھا گیا ہے، وہ ترجمہ آپ کو اگر نظر آئے گا برے صغیر پاک و ہند میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، وہ ترجمہ آپ کی ذات گرامی کا ہے۔ ترجمے کا نام کیا ہے؟ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، اور اس پہ جامع معنی مختصر جو تفسیر لکھی گئی ہے انتہائی مختصر، تمام تفاسیر میں مختصر جو ہے وہ خزائن العرفان۔ لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو آپ کے شاگرد بھی ہیں، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، اور آپ سے مستفید ہونے والے بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک رات مجھے آپ کے بستر پر سونے کا اتفاق ہوا، جب میں لیٹا ساری رات یوں محسوس ہوا کہ میرا پورا جسم ذکر الہی کر رہا ہے۔ بھلا آپ تصور کریں کہ اتنا عمر میں اگر کوئی آدمی دونوں پاؤں سے دونوں ہاتھوں سے لکھنا بھی شروع کرے تو جو آپ نے اکیلے تصنیف بھی کی ہے، پڑھایا بھی ہے، خطاب بھی فرمائے ہیں، سارے معاملات نمٹائے ہیں، ناممکن ہے کہ اتنا عمر میں اتنا تصانیف ہوں، اور وہ بھی معتبر۔ فتویٰ کسی نے بھیجا ہے، سوال بھیجا ہے عربی میں، جواب عربی میں دے رہے ہیں۔ اگر سوال فارسی زبان میں ہے جواب اسی زبان میں ہے، سوال پشتو میں ہے تو جواب بھی پشتو میں ہے، اگر سوال ہندی زبان میں ہے جواب اسی زبان میں ہے۔ جس زبان میں سائل نے سوال کیا ہے جواب اسی زبان میں ہے، اور اگر یہ خاصہ اگر ہے تو امام احمد رضا کی ذات گرامی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حافظہ وہ دیا تھا، وہ اتنا عظیم مرتبت حافظے والے تھے، جیسے علامہ اقبال نے کہا، آپ ذرا غور کریں، آپ کے پاس خط آتے، لقب ہوتا حافظ قرآن، اپنے آپ سے کہا اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تو حافظ تو نہیں تھا، لوگ تجھے حافظ کہتے تھے، پھر کیا جواب دے گا؟ آج بڑے بڑے علماء میرے سمیت ہم اس اہل نہیں ہوتے جو ہمیں القاب ملتے ہیں۔ دین اور شریعت کا دشمن پیر، سنت کا تارک، نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے ہم وہ القابات دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج اس معاملے میں اس قدر دو نمبری ہے، برا نہ منانا، شہروں میں بہت سارے پیروں کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، ان کے ذرا اکابرین کو دیکھیں ذرا۔ ہم نقل ہیں اور نقل سے محبت کرتے ہیں، ہم نے اصل کو چھوڑ دیا ہے۔ جو اصل پیران عظام تھے، بزرگان دین تھے، علماء تھے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نقل ہیں، نقل سے محبت کرتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ ان کے آباء و اجداد کیسے تھے۔ پورے شہر میں تصاویر مختلف لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اکابرین کو دیکھیں ان کو تو آپ دنگ رہ جائیں گے، اور اگر نیچے دیکھیں بس محبت ہے،
میرے بھائیوں، اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا. اور سب سے پہلے سیدی امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ لوگ تجھے حافظ کہتے تھے، تو حافظ تو نہیں تھا، پھر کیا جواب دے گا؟ رمضان المبارک کا مہینہ آیا. دنیا میں آپ سنتے ہوں گے بڑے بڑے ذہین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں سننا کہ آپ کتنا ذہین تھے. رمضان المبارک کا مہینہ آیا، نماز مغرب کے بعد چونکہ کھانا بھی کھانا ہوتا ہے، تھوڑا وقت ہوتا ہے، اس تھوڑے وقت میں امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نماز مغرب سے عشاء تک اس وقت میں دوسرے معاملات کے ساتھ آپ یہ بھی کرتے، قرآن مجید کا پارا سوا پارا یاد کر لیتے اس تھوڑے وقت میں. اور نماز عشاء کے بعد تراویح میں جو یاد کیا تھا مغرب عشاء کے درمیان میں وہ سنا بھی دیتے تھے. رمضان مبارک کا مہینہ بھی ختم ہو گیا، قرآن یاد بھی کر لیا، سنا بھی دیا. اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کمال درجے حافظہ دیا تھا. میرے بھائیوں، آپ نے سائنس کے حوالے سے بھی بڑا کام کیا ہے. آج پوری دنیا کے سائنسدانوں کا نظریہ یہ ہے، میں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، یہ زمین ساکن نہیں ہے، یہ زمین متحرک ہے، یہ گردش میں ہے، یہ حرکت میں ہے. یہ دنیا کے تمام سائنسدانوں کا نظریہ ہے. لیکن امام احمد رضا نے اس پر ایک کتاب لکھی اور وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پہنچ چکی ہے، اور بڑے بڑے علماء اس کو دیکھ رہے ہیں اور بڑے بڑے سائنسدان دیکھ رہے ہیں. اس میں قرآن اور احادیث کے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں. جہاں قرآن اور حدیث کے دلائل بیان کیے ہیں، قرآنی آیات، احادیث، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے نقلی دلائل دیے ہیں محبت کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں جس زمین پر سرکار کا روضہ انور موجود ہو وہ کسی کی غلام نہیں ہو سکتی، وہ گردش نہیں کر سکتی. لوگوں نے سوال کیا زلزلہ بھی تو ہوتا ہے. بہت سارے پڑھنے کے مطابق ہے کتاب ایک جو آپ کے متعلق لکھی گئی ہے. تو اس حوالے سے میں عرض کروں کہ آپ نے وہ کام کیے ہیں، وہ کام کیے ہیں. آپ سے سوال ہوا کہ شیعہ مسلک میں ایک فرقہ ہے، اس کے نام فرقہ نصیریہ ہے، اس کا گند ہمارے سمنا آباد میں بھی ہے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا علی المرتضی خدا ہیں. اس نظریے میں یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضی خدا ہے. آپ سے یہ فتویٰ پوچھا گیا، فرمایا جس آدمی کا یہ نظریہ ہو کہ علی المرتضی بندہ ہو کر خدا ہے وہ کافر ہے. اور جو لوگ آپ پہ شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، ذرا غور کرنا. پوچھا گیا مزارات کا طواف یا کسی اور متبرک مقام کا؟ کہا بیت اللہ کے علاوہ طواف حرام ہے، ناجائز ہے. پھر پوچھا گیا کہ اگر کسی بزرگ کو سجدہ، فرمایا حضور کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. روضہ رسول پر حاضری کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ دیوار کو ہاتھ لگائیں، جالی کو ہاتھ لگائیں، چومنے کا موقع مل جائے. فرمایا نہیں، نہ ہاتھ لگانا ہے نہ چومنا ہے، بس محبت سے قریب کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. یہ تو جہالت کی انتہا ہے کہ دیوار کو ہاتھ لگانا اور چومنا. اس سے صحیح علماء اہل سنت نے روکا ہے، آپ بھی سن لیں. بندہ ناچیز حاضر ہوا 2 مرتبہ عمرہ کے لیے اور حج کے لیے بھی، نہیں دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم دیوار کو ہاتھ لگائیں. میں تو کہتا ہوں میرے ہاتھ بھی اس لائق نہیں ہے. وہاں پر صرف محبت کے ساتھ اپنی نظریں جھکا کر دربار سرور کونین میں درود و سلام پیش کرنا سب سے بڑی بات یہی ہے. اور پھر آپ نے جو دلائل پیش کیے ہیں اور بہت سارے ہیں. ایک مسئلہ اور آپ سے پوچھا گیا، قبر کو چومنا. فرمایا علماء کا اختلاف ہے صالحین کی قبر کو چومنے کے متعلق، لیکن میں کہتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر
نہ اس کو ہاتھ لگایا جائے نہ چوما جائے، بس دعا کی جائے، سلام کیا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ آج جو لوگ ان پہ فتوے لگاتے ہیں وہ تو معذاللہ مشرک تھے، کیا ان باتوں میں کوئی بات ایسی ہے جس میں شرک ہو؟ پھر آپ سے پوچھا گیا کوئی اگر حضور کی عبدیت یا بشریت کا منکر ہو، فرمایا اگر کوئی آدمی حضور کے بندہ خاص ہونے کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر کبیر، رضا آپ غور کریں۔ فرمایا حضور کی بشریت اور عبدیت جو ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ ہاں یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ظاہری طور پر آپ بشر ہیں، اعلی بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں، اور باطنی طور پر حضور کی حقیقت ہماری طرح نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ سرے سے بشریت کا انکار یا عبدیت کا انکار، اور فرماتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، جو حضور کی عبدیت اور بشریت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ میرے عزیزان گرامی، یوں ہی میں آپ کے فتاوی جات بیان کرتا چلا جاؤں جو آپ نے لکھے ہیں، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے جج حضرات، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ڈاکٹرز، سارے کے سارے اس فتاوی رضویہ سے مستفید ہو رہے ہیں، مسلم بھی اور غیر مسلم بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم نے ان کو نہ پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ غور کیا ہے۔ ہمارے خطیب آئے، انہوں نے 4 شعر پڑھے، کلام اعلیٰ پڑھا، ہم نے سمجھا کہ آپ سے نعت گو شاعر تھے، نہیں، آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہے، اپنے دور کے عظیم مفسر بھی ہیں، عظیم محدث بھی ہیں، عظیم فقی بھی ہیں، اور عظیم عاشق رسول بھی ہیں۔ ان کا درود و سلام لکھا ہوا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے بیسمنٹ کے اندر ہم حاضر تھے، مصر کا ایک آدمی عربی ہونے کے باوجود وہ درود و سلام یہی پڑھ رہا تھا جس میں بڑے بڑے علماء